أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، قرآن کریم کے پہلے پارے کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور اب تک آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 تک کی تفسیر سماعت فرمائی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم اس میں جھگڑا کرنے لگے، اختلاف کرنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالنے والا ہے اور ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے تھے۔ یہاں قتل کا یہ وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس گائے کے بدن سے اس گائے کا کوئی ایک ٹکڑا لے کر کے اس مرے ہوئے انسان کو، مقتول کو، اس کو لگایا جائے، اس سے مارا جائے۔ تو پھر اس کے بعد وہ شخص جو قتل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، اور نشاندہی کر کے وہ مر گیا۔ تو قتل تو رات کی تاریکی میں کیا گیا تھا، لیکن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قتل کو واضح کر دیا، ظاہر کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے کے ذریعے، اس کے کچھ حصے کے ذریعے اس کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی مختلف مثالیں اور واقعات بیان کیے ہیں۔ 5 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایک تو اس کے پہلے گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو یعنی ان کو موت دے دی اور پھر ان کو زندہ کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے پھر تم کو زندہ کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دوسرا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو کس طریقے سے زندہ کیا، اور وہ زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اور تیسرا واقعہ دوسرے پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موتوا ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم مر جاؤ، ان کو موت آ گئی، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھا واقعہ تیسرے پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو 100 سال کے لیے موت دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پانچویں مرتبہ سورہ بقرہ میں یہ مسئلہ آیت نمبر 260 میں بیان کیا گیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے یعنی پرندوں کو، چڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا حضرت ابراہیم کو، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو زندہ کر دیا۔ تو اس طریقے سے سورہ بقرہ میں مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ 5 جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی آیتیں اور نشانیاں دکھاتا ہے شاید کہ تم سمجھو اور عقل تمہارے اندر پیدا ہو، سمجھ پیدا ہو، تم سمجھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی روشن نشانیاں دیکھ کر کے اور ایسا حیرتناک واقعہ دیکھ کر کے بھی ان کے دل سخت کے سخت رہے۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود تمہارے دل سخت رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیوں کو دیکھ کر کے آدمی کے دل کو نرم ہو جانا چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ دل میں
پیدا ہو جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دلوں کا سخت ہونا یہ انسان کی ہلاکت کی اور قوموں کی ہلاکت کی ایک نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں اہل ایمان کو بھی تنبیہ کی ہے کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتاب دی گئی اور جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو دل کی سختی یہ انسان کی بربادی کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو تمہارے دل پتھر کے جیسے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، نہریں نکلتی ہیں، ندیاں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں کچھ ایسے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے رس رس کر کے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا احساس ہوتا ہے، ایک قسم کا ادراک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں فرمائی کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور آسمان اور زمین میں جو ہیں وہ سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 75 میں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے اور تمہارے لیے یہ ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اور سمجھنے کے باوجود اور عقل رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے، جانتے بوجھتے سمجھتے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ یہودی تحریف کرتے ہیں، تو کیا تم ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لائیں گے، یہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے؟ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دنیا کے مفادات کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے ایمان کی امید رکھنا بیکار ہے۔ آج امت محمدیہ کے بھی بہت سارے علماء سو ہیں اور مشائخ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کی غلط اور منمانی تعویل کرنا، غلط تفسیر بیان کرنا، اور ان آیات کو جو شرک کے رد میں ہیں ان سے شرک کو ثابت کرنا، یہ علماء سو کا کام آج بھی ہے۔ امت محمدیہ میں بھی ایسے افراد موجود ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ جو یہودیوں میں جو منافقین ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور جب یہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھائی ہیں، تم پر کھولی ہیں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں، تم سے جھگڑا کریں اور اس چیز کو تمہارے لیے حجت بنا لیں۔ یہ منافقین جو یہودیوں میں سے بعض منافقین تھے ان کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جب آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی کتاب کی وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جس میں آخری رسول کا ذکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں اللہ کے یہاں انہی باتوں کو وہ حجت بنائیں۔ افلا تعقلون، آپس میں کہتے تھے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، وہ باتیں کیوں بتاتے ہو ان مسلمانوں کو جن کو تمہارے خلاف حجت بنائیں گے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، اور انہی یہودیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو امی ہیں، جو ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ،
سوائے آرزوؤں کے، ان کے پاس تمنائیں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں، بہلاوے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف گمان کرتے ہیں، ان کے پاس صرف طرح طرح کے گمان ہیں، آرزویں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی میں نہیں ڈالے گا، جہنم کی آگ میں نہیں چھو سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جھوٹی آرزویں اور بہلاوے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ آج امت محمدیہ میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اس ظام میں مبتلا ہیں، اس گمان میں مبتلا ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوا لیں گے۔ اپنا ایمان صحیح نہیں، اپنا عمل صحیح نہیں، اور اس امید پر تکیہ کیے بیٹھے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اس آیت کریمہ پر ایسے نادان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اس میں کچھ ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، إِلَّا أَمَانِيَّ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے یا اپنی طرف سے باتوں کو گڑھ کر کے، لِيَشْتَرُوا بِهِ، تاکہ کچھ کما لیں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت کما لیں، تھوڑے سی قیمت کے بدلے وہ دین کا سودا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا سودا کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اس کے سبب بھی ان کے لیے بربادی ہو۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو وہ کرتوت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے بربادی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کے علماء کی یہ جسارت اور جرأت ہے کہ وہ خود سے بہت سارے مسئلے لکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر کچھ دن، گنتی کے کچھ دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نکال لے گا۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے، کوئی پیمان کر رکھا ہے، کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی سے خلاف ورزی نہیں کرے گا، اپنے وعدے سے مکرے گا نہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی یہ صرف تمہارا گمان ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایسا تمہارا گمان ہے، اور تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بنا رہے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو برائی کرے، بلا من کسب سیئۃ، جو بھی برائی کرے، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کے گناہ اس کو گھیر لے، فاولئک اصحاب النار، وہی لوگ جہنمی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ برائی کرے، سیئہ کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تو اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں اس سے مراد کفر اور شرک ہے، اس لیے کہ جو اہل ایمان گنہگار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف کر کے، یا پھر ان کو تھوڑی بہت سزا دے کر کے کچھ عرصے جہنم میں رکھنے کے بعد، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ باتیں صحیح حدیث سے احادیث سے ثابت ہیں اور امت کا متفقہ عقیدہ ہے صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک۔ تو یہ جو یہاں کہا گیا کہ جو برائی کرے اور اس کی برائیاں اس کو گھیر لیں، تو اس سے مراد کفر اور شرک ہے۔ کفر اور شرک کرنے والا ظاہر ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، پیمان لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ تم بھلائی کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جو بات کرو بھلی بات کہو، اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، سوائے
تم میں سے چند لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس حال میں کہ تم نے منہ موڑ لیا اور دین سے پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، اور پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس کے تم شاہد اور گواہ تھے، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم ہی لوگ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان کے خلاف اپنے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ کے ذریعے اور زیادتی کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اسلام لانے کے پہلے یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، آئے دن جنگ ہوتی رہتی تھی۔ مدینہ میں اس وقت یہودیوں کے بھی 3 قبیلے رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کے ساتھی تھے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھی تھے۔ تو جب جنگ ہوتی تھی اوس اور خزرج میں، تو جو یہودیوں کا قبیلہ اوس کے ساتھ ہوتا تھا وہ اوس کے لیے لڑتا تھا، جو خزرج کے ساتھ ہوتا تھا وہ خزرج کے لیے لڑتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہودی اپنے ہی مذہب کے یہودیوں کو قتل بھی کرتے تھے، ان کے گھروں کو لوٹتے بھی تھے اور ان کو جلا وطن بھی کرتے تھے، حالانکہ تورات کے مطابق ان کو ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن پھر جب وہی یہودی قیدی بن کر کے آتے تھے تو یہ یہودی پیسہ دے کر کے، فدیہ دے کر کے ان کو چھڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری تورات میں یہ لکھا ہے کہ اپنے یہودی بھائی کو قید میں دیکھو تو پیسہ دے کر کے، فدیہ دے کر کے ان کو چھڑا لو۔ تو ان آیات میں یہودیوں کا یہی کردار بیان کیا گیا، بھئی تم تورات کی ایک بات مانتے ہو، دوسری بات نہیں مانتے۔ جس تورات کا حوالہ دے کر کے تم یہ کہتے ہو کہ اپنے یہودی بھائی کو قید میں اگر دیکھو تو فدیہ دے کے چھڑا لو، اسی تورات میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ۔ تو تم اپنے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اپنے یہودی بھائیوں کو قتل بھی کرتے ہو، اور پھر فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑاتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب یہ یہودی تمہارے پاس قیدی بن کر کے آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کو نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو جو ایسا کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے مگر دنیا کی ذلت، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن دردناک عذاب کی طرف وہ پلٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے، آخرت کے بدلے انہوں نے دنیا خرید لی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ تو ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اس طریقے سے آج ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 تک سماعت کر لیا۔ اب آئیے آج ہم لوگوں نے جو ٹوٹل تقریباً ہم لوگوں نے یعنی 15 آیات پڑھی ہیں، تو ان 15 آیات میں ہمیں سبق کیا ملتے ہیں اور اہم پوائنٹس کیا ہے ان کو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ملی کہ دلوں کی سختی کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے تشبیہ دی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تو پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لوہے کے جیسے سخت ہو گئے؟ اس لیے کہ لوہا بھی ہارڈ ہے، مگر لوہا یہ آگ میں پگھل جاتا ہے مگر پتھر نہیں پگھلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی کو ایک ایسی چیز سے بیان کیا، مثال دی کہ جو کبھی پگھلنے والی نہیں ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہ سے دل سخت ہوتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر مواعظ کا اور قرآن کا اور اللہ کی باتوں کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، حق کو سمجھ کے بوجھ کے بھی نہ ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو جو لوگ جہالت اور نادانی کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے وہ بھی گنہگار ہیں، لیکن یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان حق کو جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، پھر بھی قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ عناد ہے، یہ ڈھٹائی ہے، یہ جرأت ہے
اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ملا کہ گناہ ہم کتنا بھی چھپ کر کے کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آنے پر قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ تو ہم جب گناہ کا کوئی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو تو اس آیت کو یاد کر لیں کہ جو تم چھپاتے ہو، جہاں پر بھی رہ کر کے ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ اس کو سامنے لانے پر قادر ہے۔ پانچواں سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، ان میں کچھ ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر آرزوؤں اور تمناؤں کے ذریعے، ان کے پاس صرف تمنائیں اور آرزویں ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم جو ہے ہم جب پڑھیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیں، صرف اپنے دل میں آرزویں نہ پال لیں۔ اسی لیے امام حسن بصری کہا کرتے تھے نزل القرآن لیعمل بہ، قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، فاتخذوا تلاوتہ عملا، تو قرآن کی تلاوت کرو اس پر عمل کر کے، جتنا پڑھو اس کے اوپر عمل کرو۔ چھٹا سبق ہمیں یہ ملا کہ آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا یہ ثمن قلیل ہے، یہ تھوڑی سی قیمت ہے۔ آدمی اگر دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے بدلے تو وہ ایک چھوٹی سی قیمت کے بدلے آخرت کو یعنی قربان کر رہا ہے، آخرت کو ضائع کر رہا ہے، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ ثمن قلیل، تھوڑی سی قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ وقولوا للناس حسنا، ساتواں سبق یہ ملا کہ ہر اعتبار سے ہم لوگوں سے اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو بھلی بات کرو، یعنی اپنے قول اور عمل ہر اعتبار سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ آٹھواں سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے آدمی کا دل اور سخت ہو جاتا ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر چند دن۔ تو جہنم کے عذاب کو انہوں نے ہلکا سمجھا، جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھنے سے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ تو اللہ کے عذاب کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ نواں سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو اور والدین کے حق کو ملا دیا، لہٰذا والدین کے حقوق اور ان کی خدمت میں کوئی تساہل اور کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری سبق یہ ملا کہ اپنے من اور اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق دین پر عمل کرنا یہ دین نہیں ہے کہ جو جی چاہا مان لیا، جو جی چاہا چھوڑ دیا۔ دین پورے دین پر عمل کرنے کا نام ہے، ایمان جو ہے پورے دین پر عمل کرنے کا نام۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ منافقت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں اسباق ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔